نہ عظمت پیرانہ سالی سے متعلق ہوتی ہے، نہ خدمات کو مقصد میں کامیاب ہونے کے پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نواب بہادر یار جنگ نے اگرچہ 39 سال کی مختصر عمر میں داعیِ اجل کو لبیک کہا اور ان کی بہترین مساعی کے باوجود نہ غیر منقسم ہندوستان کی سب سے بڑی مسلمان ریاست حیدرآباد دکن دستے برد زمانہ سے محفوظ رہ سکی، اور نہ ہی وہاں کے مسلمان آزادی کے بعد اپنی ممتاز حیثیت کو برقرار رکھ سکے۔ پھر بھی ان کی شخصیت اور خدمات بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کے روشن ترین ابواب ہیں، خواہ اسلامیان ہند کی بیداری اور تنظیم کا تذکرہ ہو یا عالم اسلام کے اتحاد و سربلندی کا چرچا، جدوجہد پاکستان کی بات ہو یا قائد اعظم محمد علی جناح کا معتمد سپہ سالار کا ذکر، اقبال کے نکتہ سنجو پر گفتگو ہو یا اردو کے بہترین خطیبوں کا بیان، ایک یاد جو تڑپ کے ساتھ دل میں آتی ہے، ایک نام جو بے ساختہ زبان پر آتا ہے، ایک شخصیت جو ذہن کے افق پر ابھرتی ہے، وہ ہے نواب بہادر یار جنگ کی یاد۔ وہ نواب بہادر یار جنگ کا نام ہے، وہ نواب بہادر یار جنگ کی شخصیت ہے۔ یہ قبیلے کے اعتبار سے سدوزئی پٹھان، وطن کے اعتبار سے حیدرآبادی، طبقے کے اعتبار سے جاگیردار، تربیت کے اعتبار سے مشرقی، باقاعدہ تعلیم کے اعتبار سے بمشکل میٹرک تھے، مگر روشن خیالی، سلیم الطبعی، دل کی مسلمانی اور زبان کی گوہر افشانی ان کے لیے عطائے خاص تھی۔ یہ 3 فروری 1905 کو پیدا ہوئے، ابھی 7 دن کے تھے کہ ماں کا شفیق سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 4 سال کی عمر تک نانی کی نگرانی میں تربیت پائی اور ہمہ وقت علوم شرقیہ کی تحصیل میں مشغول رہے۔ 18 سال کے تھے کہ والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ والد مرحوم شاہ خرچ تھے، اس لیے میراث میں قرضہ بھی بہت چھوڑا۔ نواب بہادر یار جنگ نے زمام کار اپنے ہاتھ میں سنبھالی تو معلوم ہوا کہ جاگیر تقریباً 5 لاکھ روپوں کی مقروض ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا منصوبہ بنایا کہ سارا قرض ادا کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ان کے بنیادی طرز فکر اور انداز نظر کا آئینہ دار ہے۔ ایک سچے مسلمان کی طرح انہوں نے قرضے کی ادائیگی کو اولیت دی اور اس میں پورے 9 سال صرف ہو گئے۔ عموماً نوخیز جاگیردار گدی پر بیٹھتے ہی دادے عیش دینے میں لگ جاتے ہیں کہ عالم دوبارہ نیست، مگر نواب بہادر یار جنگ تو پوری ملت اسلامیہ کے معاملات کو درست دیکھنا اور مضبوط بنیادوں پر استوار کرنا چاہتے تھے۔ اس کی ابتدا انہوں نے اپنی جاگیر کے معاملات کو درست کرنے کے منصوبے سے کی۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے اوپر ہر ممکن سختی سہی، سادگی اور کفایت کو اپنا شعار بنا لیا، لیکن اس میں بھی یہ لحاظ رکھا گیا کہ اپنے متوسلین کی تنخواہیں اور اخراجات وہی رہیں جو پہلے تھے، البتہ اپنے لیے سخت کوشی کو لازم قرار دیا۔ قرضے کی ادائیگی کے بعد پہلا کام جو اس مرد مومن کو یاد آتا ہے وہ فریضہ حج ہے۔ چنانچہ یہ حج بیت اللہ کے لیے احرام باندھ لیتا ہے اور خانہ خدا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر بلاد اسلامیہ کا سفر اختیار کرتا ہے تاکہ وہاں کے حالات کا خود مطالعہ کر سکے اور ان کے کوائف خود معلوم کر سکے۔ یہ سفر بھی اس کے دل و دماغ کی زیریں لہروں اور خیالات و معتقدات کا عکاس ہے۔ سنی سنائی پر اغماس کرنا، رٹے رٹائے فکروں کی جگالی کرتے رہنا، کنارے پر بیٹھ کر لہریں گننا اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔ یہ شخص تو صرف اپنی آنکھ کی گواہی کو معتبر مانتا ہے، اپنے دل کی بات کہتا ہے اور طوفان و حوادث سے نبرد آزمائی کو معیار انسانیت سمجھتا ہے۔ دین اسلام کی اشاعت اور تعلیمات قرآنی کا فروغ، کلام اقبال کا صحیح ادراک اور پیغام اقبال کی عملی تفسیر، اسلامیان ہند کی بقا اور ان کے مستقبل کا درخشاں ہونا، یہ اس کی فکر و عمل کے محور ہیں، اور انہی کی وجہ سے یہ نسبتاً نو عمر قائد مسلم لیگ کے جلسوں، کانفرنسوں اور دیگر تقاریب میں الگ سے جانا پہچانا اور مانا جاتا ہے۔ اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں وہ شروع ہی سے سرگرم عمل نظر آتے ہیں، اور ان کے بارے میں سبھی لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ ان کی مساعی جمیلہ کے نتیجے میں تقریباً 20,000 نفوس مشرف با اسلام ہوئے۔
قرآنی تعلیمات کا فروغ انہیں کس قدر عزیز تھا اور ان کے خیال میں اس کی کیا بنیادی اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مطالبہ پاکستان کی تائید میں ان کا یہ یقین کار فرما تھا کہ صرف اسی صورت میں بر صغیر کا مسلمان اپنی زندگی کو تمام و کمال قرآنی اوامر نواہی کے تابع ہونے کا موقع حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایڈیٹر زمزم کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، ہندوستان کی تمام سیاسی کشمکش کا واحد حل پاکستان کو سمجھتا ہوں، اگر پاکستان سے الہی اور قرآنی حکومت مراد ہے، جس میں قانون سازی کا بنیادی حق صرف خدائے قدوس کو حاصل ہو اور ہمارے بنائے ہوئے قوانین اس کی توسیع و تشریح کریں، تو میں زندگی کے ہر شعبہ اور حیات کے ہر پہلو کے لیے قرآنی نظام کو کافی اور شافی سمجھتا ہوں، چاہے حیات انسانی کا وہ گوشہ اخلاقی ہو یا علمی، اقتصادی ہو یا سیاسی، حالت امن سے متعلق ہو یا حالت جنگ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ روسو کا قائل ہوں، نہ کارل مارکس کا، نہ لینن کا قائل ہوں، نہ ٹالسٹائی کا۔ نواب بہادر یار جنگ کا یقین محکم تھا، عمل پہم تھا اور ان کی محبت فاتح عالم تھی۔ یہ اقبال کے ان گنے چنے قارئین میں سے تھے جن کے متعلق خود اقبال نے اپنے شعر میں اشارہ کیا ہے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ یہ اقبال کے انہی رازدانوں میں سے تھے۔ اس عارف ہندی کا نور بصیرت عام کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اپنے گھر میں درس اقبال کا اہتمام کیا تھا، جس میں بڑی پابندی اور ذوق و شوق کے ساتھ کلام اقبال کے معنی و مطالب کی تشریح کرتے تھے۔ خود ملت میں اس قدر گم ہو چکے تھے کہ اس مکان کا نام بدل کر دارالامت رکھ دیا۔ نام کی یہ تبدیلی نواب بہادر یار جنگ کی شخصیت اور زندگی کی علامت تھی۔ وہ خود کو اسلام اور مسلمانان عالم کی خدمت کے لیے وقف کر چکے تھے۔ ان کا اپنا کچھ نہیں رہا تھا، جو کچھ تھا وہ امت کا تھا، اور جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے منصب اور اپنی جاگیر کو بھی خیر بات کہہ دیا تاکہ وہ بلا خوف و خطر قوم کی خدمت کر سکیں۔ اپنے خیر اندیش کو ایک خط میں لکھتے ہیں، میری فکر نہ کیجیے، ہزاروں بہادر خان پیدا ہوں گے اور مریں گے، فکر کے قابل زندگی اسلام کی اور مسلمانوں کی ہے۔ ان کا فلسفہ حیات ان کے ان الفاظ میں بہت واضح ہو جاتا ہے کہ قوم و ملل کی کھیتیاں پانی سے نہیں خون سے سینچی جاتی ہیں، بوڑھے خون سے نہیں نوجوان اور تازہ خون سے۔ افسوس ہے ان کی زندگی پر جن کا خون اپنے جسم میں خشک ہو جائے اور ملک و ملت کے کام نہ آئے۔ نواب بہادر یار جنگ حقیقت پرست تھے، تقدیر امم سے واقف تھے۔ حیدرآباد کا انجام انہیں 1938 میں ہی نظر آ گیا تھا، لیکن مسلمان نہ قنوطی ہوتا ہے نہ بے عمل، اس لیے مومنانہ امید پرستی اور عمل پسندی کے زیر اثر وہ اپنی پوری کوشش کرتے رہے کہ حالات کی اصلاح ہو سکے۔ ان کے ایک خط کا یہ اقتباس ملاحظہ، میں اس کو بھی سمجھتا ہوں کہ بالآخر مجھ کو شکست ہوگی، حیدرآباد کی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے جائے گی اور ہندوستان کے سمندر میں حیدرآباد بھی ایک موج کی طرح لہرائے گا۔ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ بے وجہ نہیں ہو رہا، مسلمانوں نے اپنے عدم جمعیت، خلاف ورزی قوانین الہی، سستی، عیش پسندی اور کاہلی کی وجہ سے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیا ہے، لیکن کیا کروں، کریلا ہوں اور نیم چڑھا۔ پٹھانوں کے محفوظ خون نے خلقت و جبلت میں آزادی بھر دی تھی، اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے مطالعے نے اس کو جلا دی۔ یہ خیال نہ کیجیے کلیسا کے اقتدار کو بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ بجا طور پر سوال کر سکتے ہیں کہ اقتدار کلیسا کے مقابلے میں کیا کر رہا ہوں؟ معاف کیجیے کہ اس کے مینار و کلس ڈھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کاخ و ایوان کی اینٹوں کو جھڑتا ہوا دیکھ رہا ہوں، بنیادوں کا تزلزل محسوس کر رہا ہوں۔ جو کچھ اگست 1947 کے بعد ہوا اسے نواب بہادر یار جنگ کی چشم بینا 9 سال قبل دیکھ چکی تھی، مگر اس آگاہی نے ان کے عمل اور ارادے میں کوئی رخنہ اندازی نہیں کی۔ اس کے برعکس وہ تادم آخر اپنی صحیح میں لگے رہے، اور ان کے یہ الفاظ آج بھی ہر مسلمان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔
کہ میں فلاح ملت میں سب کے ساتھ ہوں اور اختلافات میں کسی کا ساتھی نہیں۔